بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری مسجد میں تعمیری کام کی وجہ سے جو ہے وہ اسباق میں کئی دنوں سے تعطل چل رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اب ہم کوشش کریں گے اس کو پابندی کے ساتھ جاری رکھیں۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ روزوں کے احکام میں 3 تبدیلیاں ہوئی، 3 انقلاب آئے۔ 2 کو تو بیان ہو چکا، تیسرا یہ تھا کہ دن کے اندر تو روزہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ تھا کہ رات کے وقت کھا پی سکتا تھا آدمی، بیوی کے پاس بھی جا سکتا تھا۔ کب تک؟ جب تک سو نہ جائے۔ جس وقت آدمی کی آنکھ لگ گئی، اب جو ہے نا جی اگر اس کی جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ اب اس طرح ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا جی افطاری کے بعد تھکاوٹ اتارنے کے لیے ذرا لیٹ جاتے ہیں، تو کبھی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو اٹھ کے بعد میں تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی کے ساتھ جماع بھی کر سکتا ہے۔ پھر سحری کے اختتام پر روزہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھا کہ آدمی کی اگر آنکھ لگ گئی تو بس بھائی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کر دی، کتنی آسانی کر دی۔ تو ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام سرما رضی اللہ عنہ تھا، ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ سارا دن کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے، عشاء پڑھی تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو بھئی روزہ شروع ہو گیا، انہوں نے تو ابھی پچھلا افطار کیا تھا صحیح طرح، وہ جو ہے نا جی بیچارے پریشان، بھئی اب کیا کریں۔ بہرحال یہ ان کا ایمان ہے، انہوں نے کیا کر لیا، روزہ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اپنے جو ہے نا جی ایمان کے اندر غور کرتے رہنا چاہیے۔ میں دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، بہرحال میں اپنے ایمان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کل کو جو اگر اللہ پاک یہ کہہ دے کہ بھئی ہاں یہ سارے لوگ اپنا ایمان یہاں پہ رکھو، تو میں کہوں گی جی میرے پاس بھی ایمان کے نام پر کچھ تھا۔ نہیں 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 نہیں، یہ صحابہ ہی کا ایمان تھا جنہوں نے دکھ سہے، تنگیاں سہی، ہر طرح کی جو ہے، کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ بظاہر اپنا دنیا کا، جان کا، مال کا نقصان کیا، لیکن کبھی چہرے پہ جو ہے وہ شکن نہیں آئی، کبھی جو ہے وہ گلا نہیں کیا۔ تو یہاں روزہ رکھتے ہیں، سحری کے اندر جو ہے وہ 2 پراٹھے کھا کے، لسی پی کے، چائے پی کے جو ہے وہ نہاری پایوں کے ساتھ جو ہے سحری کھا کر 12 بجے ہم شور مچا دیتے، ہائے روزہ لگ گیا، ہائے روزہ لگ گیا۔ میری طبیعت خراب ہے نا ذرا روزے کی وجہ سے، میں تھوڑا اپسیٹ ہوں روزے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا جی، گویا کہ ہم خدا پہ احسان کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی سرما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہے، ان کے جسم میں کافی تکلیف ہے، یہ تکلیف میں۔ حضور نے پوچھ لیا، بھئی کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم بڑی تکلیف میں ہو۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا میرے ساتھ رات کہ میں افطار بھی صحیح طرح نہیں کر سکا، یہ افطار کر ہی نہیں سکا، اور میری آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو میرا پھر روزہ شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی ایسے تھے، ان کی جو ہے رات کو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد جو ہے وہ آدمی، ظاہر ہے کہ آدمی کے دل و دماغ پہ نیند کا غلبہ تو ہوتا ہے جب آنکھ کھل بھی جائے رات کے وقت۔ انہوں نے کیا کر لیا، بیوی سے جماع کر لیا۔ تو اس پر اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دی، ان چیزوں کی اجازت دے دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا، پھر آگے یہ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پیچھے جو بات گزری تھی نا جی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جن کے پاس جو ہے نا جی وسعت ہے، گنجائش ہے، کچھ مالی طور پر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، کسی آدمی کو کیا دے دیں، مسکین کو فدیہ دے دیں۔ تو اس حکم کو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ نے منسوخ کر دیا، اب سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فدیۃ طعام مسکین آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب روایات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دے دینا اب اس کی گنجائش نہیں ہے، اب روزہ ہی رکھنا ہوگا جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا نا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے نفل روزے رکھے تو یہ اس کے لیے کیا ہے، زیادہ
بہتر ہے. ہم تو رمضان کے روزے بڑے رو پیٹ کے رکھتے ہیں نا. تو اگلے زمانے کے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم خیر القرون اور بعد کے زمانے میں لوگ جو ہے رمضان کے روزے کو تو ہوتا تھا بھئی یہ تو رکھنے ہی رکھنے, اس کے علاوہ باقی بات کرو اور کتنے روزے رکھتے ہو مہینے کے اندر. تو یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے ذخیرہ. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھا. تو حضور نے فرمایا بھی 5 نمازیں فرض ہیں. اس نے کہا جی ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں. ہاں تو اپنی خوشی سے نفل نمازیں پڑھ لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا. تو اس نے وہی سوال کیا کہ ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ اور روزے بھی فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھئی روزے فرض تو یہی رمضان کے ہیں, ہاں تو اپنی خوشی سے کوئی نفل روزے رکھ لے. تو الفاظ کے عموم میں ہر نیک کام کی کیا ہے ترغیب ہے, نماز روزہ ہی نہیں. جو بھی کوئی شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا, نفل عبادات میں لگے گا, تو اس کا صلہ پائے گا, اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. تو یہ جو نا جی یہ کیا تھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ان آیات کی تفسیر تھی. انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے جی وہ ہم قرآن پاک کا کچھ تعارف جو ہے یہ پڑھیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.